فرضوں کے لیے قیام فرض ہے، تراویح کے لیے قیام فرض نہیں ہے، لیکن جو حدیث پاک کا مفہوم پتہ چلتا ہے کہ اگر بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھے گا، وہی بندہ اگر کھڑے ہو کے پڑھتا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھے گا، تراویح تو ہو جائے گی، لیکن اگر یہی بندہ کھڑے ہو کے پڑھے گا تو اس کو ثواب ڈبل ملے گا۔ تو تراویح مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ عورتیں اگر مردوں کی جماعت کے ساتھ، جیسے یہاں فرض کر اتصال ہو اور پیچھے جگہ ہو، باپرد طریقے سے اگر وہ مردوں کی جماعت میں یوں اسی امام کی ابتدا میں نماز پڑھیں تو تراویح پڑھنا جائز ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ امام عورتوں کے امام ہونے کی نیت کرے گا تو عورتیں جماعت میں شامل سمجھی جائیں گی۔ اگر امام نے عورتوں کے امام ہونے کی نیت نہ کی تو پھر عورتیں جماعت میں شامل نہیں سمجھی جائیں گی۔ دوسرا کام جو روزے اپنا رمضان کا ہمارے ذمہ ہوتا ہے، رات کو تراویح پڑھیں گے۔ پہلی رات فرض کریں آج شام کو چاند نظر آ جاتا ہے تو رات کو ہم تراویح پڑھیں گے تو صبح صادق ہم روزہ رکھیں گے۔ تو روزے کا حکم شرعی یہ ہے کہ روزہ فرض عین ہے، یعنی ہر بندے پر خود روزہ رکھنا فرض ہے۔ کسی کی طرف سے دوسرا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے کے کرنے سے بھی ہو جائے، لیکن یہ فرض عین ہے، ہر بندے کو خود ہی روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے یا اتنا کمزور بوڑھا ہے کہ وہ روزہ اب بھی نہیں رکھ سکتا اور آئندہ کے لیے بھی اس کی توقع یہی ہے کہ وہ بیچارہ نہیں رکھ سکے گا، نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں، نہ الگ الگ کر کے کہ ایک ایک دو دو تین تین کر کے درمیان میں وقفے کر کر کے رکھے، تب بھی وہ نہیں رکھ سکے گا۔ ماہر مسلمان ڈاکٹر اس کی طبیعت کو دیکھ کے یہی کہتا ہے تو اب یہ بندہ روزے کا فدیہ دے تو یہ بالکل ویسا ثواب پائے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور روزے کا جو فدیہ ہے وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، رمضان شروع ہونے کے بعد درمیان میں بھی دیا جا سکتا ہے، اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے، الگ الگ بھی ایک ایک کر کے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اکٹھا دینا ہو تو پھر پیسوں کی شکل میں دے رہا ہوگا یا راشن کی شکل میں دے رہا ہوگا تو پھر اس کو نیت میں یہ ضروری ہے کہ میں اس بندے کو اتنا دے رہا ہوں، یہ 3 روزوں کا ہے، 4 کا ہے، 5 کا ہے، 6 کا ہے۔ اگر ایسی الگ الگ روزوں کی نیت نہ کی، ایسے دے دیے تو ایک بندے کو چاہے 30,000 بھی دے دیا تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا، وہ زیادہ روزوں کا فدیہ نہیں ہوگا۔ اس میں نیت ضروری ہوگی کہ میں جو یہ فدیہ پیسے اس بندے کو دے رہا ہوں فدیے کے، تو یہ میں اتنے روزوں کے دے رہا ہوں، 2 کے 3 کے 4 کے جتنے کی بھی نیت کر کے ایک روزے کا فدیہ موجودہ زمانے میں 150 روپیہ ہوگا نقدی کے لحاظ سے۔ اگر یہ ہم کم از کم کی مقدار بتلا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی دے تو جتنا زیادہ دے اتنا اچھا ہے، ورنہ ایک روزے کا فدیہ 150 روپیہ ہوگا اس سال کے لحاظ سے جو ابھی موجودہ ریٹ حساب چل رہا ہے۔ اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے فدیہ کہ جو آپ کھانا گھر میں کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا 2 وقت کا ایک آدمی کا، غریب ہے، امیر ہے، متوسط ہے، ہر لحاظ بندے کا کھانے پینے کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، تو یہ کم از کم جو ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا، کیونکہ 70-75 روپے کے کم سود دال سے کے ساتھ بھی وہ روٹی ساگ نہیں کھا سکتا بیچارہ، یہ کم از کم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی دے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔
اور اگر سب سے بہتر ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کو جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو اپنے گھر میں باقاعدہ روٹی لگوا دے کہ بھی تو صبح و شام روٹی یہاں سے کھا لیا کر. اب وہ چاہے ایک روٹی کھائے، چاہے 2 روٹیاں کھائے، چاہے 4 روٹیاں کھائے، جو آپ کے گھر میں پکا ہے، جو آپ نے خود کھانا ہے وہ اس کو کھلا دینا ہے. بس یہ آپ کا فدیہ ہو رہا ہے. جس کی طرف سے بھی آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو فدیے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے. تو روزہ فرض عین ہے، خود رکھنا ہے. اگر معذور ہو تو پھر اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. اگر رمضان سارا گزر گیا فدیہ نہیں دیا تب بھی فدیہ معاف نہیں ہوتا. اگر پچھلے رمضان کئی گزر گئے، معذوری تھی اور روزے نہیں رکھے، تب بھی فدیہ ان کا ذمے میں کھڑا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا. وقت گزرنے سے وہ قرض کے طور پہ ہمارے ذمے کھڑا ہے. بندہ کوشش کرے کہ اگر روزے پچھلے میرے ذمے ہیں، اول تو قضا کرنے کی، اگر قضا نہیں کر سکتا فدیہ دینے کی، نہیں تو کم از کم اپنے گھر میں بتا دے کہ اتنے روزے میرے ذمے رہتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ خود رکھوں یا فدیہ دے جاؤں. اگر میں یہ نہ کر سکوں تو میری طرف سے یہ وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کو بھولنا نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم ویسے صدقے خیرات اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کرتے رہتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کے ذمے جو معاملات ہوں ہم پہلے ان کی ادائیگی کی فکر کریں. روزہ اصولی طور پر شرعاً عربی میں جو اس کا لفظ آتا ہے صوم اور جمع اس کی سیام، جیسے آپ نے دیکھا ٹائم ٹیبل چھپتا ہے میقات الصیام لکھا ہوتا ہے، تو سیام روزے صوم کی جمع ہے اور صوم روزے کو کہتے ہیں. اس کا لغوی معنی ہے عربی میں رکنا، مطلقاً الامساک، رکنا اس کو روزہ کہتے ہیں. لیکن شرعاً یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ثواب کی نیت سے 3 چیزوں سے رکنا. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ثواب کی نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے نہ کھایا پیا تو روزہ نہیں ہوگا. نیت کے ساتھ 3 چیزوں سے کم از کم رکنا: الاکل کھانا، والشرب پینا، والجماع اور بیوی سے ملنا. ان 3 چیزوں سے رکنا اس کا نام روزہ ہے. اور ان 3 کو مفطرات ثلاثہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی کام اگر بندہ کر لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر جو روزہ رکھا ہوا تھا اس میں کھا لیا جان بوجھ کے، پی لیا جان بوجھ کے، یا بیوی سے مباشرت ملاقات کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور روزہ ٹوٹنے سے رمضان کا روزہ تھا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں. اگر رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ تھا تو پھر اس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. کفارہ صرف اور صرف رمضان کے روزے توڑنے کا ہوتا ہے جب جان بوجھ کر کے توڑا، عمدن توڑا. اگر خدا نخواستہ کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا، کوئی ایسی تکلیف یا ایسی کمزوری لاحق ہو گئی کہ اب وہ بندہ نڈھال ہو گیا، بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو رہا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو پھر اس وقت اس کا روزہ توڑوانا اگر ڈاکٹر کہتا ہے ضروری ہے تو اس کا روزہ اگر اس وقت توڑوایا جائے گا تو پھر صرف قضا ہوگی، پھر کفارہ نہیں ہوگا. جائے کہ جان بوجھ کے توڑوا رہے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ عذر ہے اس لیے اب صرف قضا ہوگی، روزے کا روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا. البتہ اگر شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں واقعتاً عذر بنتا ہے یا نہیں بنتا تو پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ توڑیں لیکن ایسی چیز سے توڑیں جو عام طور پر غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی. مثلاً آپ کسی درخت کا پتا لے کے ایسے بندے کو پہلے کھلا دیں، وہ ایک پتا کسی درخت کا نگل لے، تو اس سے جو روزہ ایسی چیز سے توڑے گا، آمدن توڑے گا جو عام طور پر غذا کے قبیل سے بندے کے کھانے کی چیز نہیں ہے، تو اس سے بھی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. تو کفارے سے بندہ پھر بچ جاتا ہے. جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ روزہ ان 3 چیزوں میں سے کسی کے کھانے پینے کا یا جماع اس سے ٹوٹتا ہے تو اب کھانا پینا یہ براہ راست معدے میں جاتے ہیں. اب جو چیزیں انسان اس کے علاوہ استعمال کرتا ہے جو براہ راست معدے میں نہیں جاتی، مثلا انسان ٹیکا لگوا لیتا ہے، کوئی سا ٹیکا ہو جو گوشت کا ہے، رگ کا ہے، یا یہ بوتل لگواتا ہے پانی وانی والی، گلوکوز والی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بندہ کی طبیعت روزے کی حالت میں خراب ہو گئی اور ان چیزوں سے گزارا چل سکتا ہے، ٹیکا لگا کر کے، انجیکشن لگا کر کے، بوتل لگا کر کے، تو اس سے علاج بھی ہو جائے گا، بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر مجبوری ہو کہ کوئی چیز کھلانی پلانی ہے، اس کے بغیر مریض کا حال نہیں بنے گا، تو پھر روزہ توڑنا چاہیے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر کے ویسے ہی بوتل پہ بوتل لگواتے، روزانہ بوتل لگوا لوں، چلو جو تکلیف نہ ہو روزے کی، جیسے صبح سے لے کے شام تک اے سی چلا کے سویا ہوا ہو، تکلیف نہ ہو، تو پھر یاد رکھیے روزہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب بہت کم ملے گا۔ العطایا علی قدر البلایا، جتنا آپ دینی معاملات میں مشقت برداشت کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ثواب زیادہ دیں گے۔ مشہور حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل میں بات چلی تھی، حدیث ثلاثی اسے کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کل انشاءاللہ حدیث ثلاثی پر میری ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوں گا ہدیہ کے طور پہ انشاءاللہ۔ اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو بھی تین عمل پسند، نبی پاک کو 3 عمل پسند، جبرائیل علیہ السلام کو 3 عمل پسند، ابو بکر صدیق کو 3 عمل پسند، عمر فاروق کو 3 عمل پسند، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 عمل پسند، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3 عمل پسند۔ حضرت علی نے جو اپنے 3 عمل پسند والے بتلائے ہیں ان میں سے ایک یہ بتلایا ہے کہ لمبا دن ہو، گرمی کا موسم ہو اور میں روزہ رکھوں۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہم تو ڈرتے ہیں نا، نام تو علی کا لیتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، لیکن کام تو دیکھیں کہ حضرت علی کی پسند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام اس محفل میں موجود ہیں، خلفائے اربعہ موجود ہیں، پوچھا جا رہا ہے آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ بتائی ہے کہ گرمی کا لمبا دن ہو اور اس میں روزہ رکھوں، یہ مجھے پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے مکی زندگی میں، معراج ہوئی ہے ہجرت سے 5 سال پہلے ایک روایت کے مطابق اور 8 سال پہلے دوسری روایت کے مطابق، ہجرت سے پہلے، اور روزہ فرض ہوا ہے ہجرت سے دوسرے سال، جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آ گئے دوسرے سال روزے فرض ہوئے ہیں۔ گویا کہ 7 سال یا 10 سال پہلے حضور نے معراج کیا، اور معراج میں حضور نے جنت کی سیر کی، جنت کی ساری نعمتیں دیکھی ہیں، لیکن 10 سال بعد یا 7 سال بعد جب روزے فرض ہو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان سے پہلے رمضان کو مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ مجھے رمضان نصیب فرما دے۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ ادھر جنت کی نعمتیں دیکھ کے آنے والا، ادھر اللہ سے گرمی، عرب کے علاقہ گرم ہے، آج بھی گرم ہے، اس گرمی کے علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روزہ مانگ رہے ہیں۔ نعمتیں کس کی دیکھ کے ہیں؟ جنت کی دیکھ کے ہیں۔ گویا اشارہ بتلا رہے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں بھی وہ لطف اور مزہ نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے روزہ اللہ کی بڑی محبوب عبادت ہے، بڑی محبوب عبادت ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے سے یہ عبادت فوت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔